وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو احکام عقد نکاح، یعنی نکاح کے لیے جو عقد پڑھا جائے اس کا حکم کیا ہے۔ نکاح کے لیے چند احکام ہیں۔ صرف لڑکی یا لڑکے کا راضی ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ عربی میں عقد کے صیغے جاری کیے جائیں۔ بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جس زبان کو سمجھنے والے افراد ہوں، یعنی میاں بیوی، تو اس زبان میں بھی احتیاطاً عقد کے صیغے کو جاری کیا جائے۔ اب یہ عقد کا صیغہ بیوی بھی جاری کر سکتی ہے اپنے لیے اور شوہر قبول کر سکتا ہے اپنے لیے، لیکن بہتر ہے کہ بیوی کی جانب سے یعنی خاتون کی جانب سے ایک وکیل ہو اور ایک شوہر کی جانب سے یعنی مرد کی جانب سے ایک وکیل ہو۔ وکیل سے کیا مراد؟ وکیل سے یہ مراد یعنی خاتون کسی کو اجازت دیں کہ آپ میری جانب سے مجھے فلان شخص کے عقد میں لے آئیں، اسی طریقے سے مرد اجازت دے کہ آپ میری جانب سے عقد کو قبول کریں۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ میاں اور بیوی اس صورت میں اپنا عقد جاری کر سکتے ہیں کہ جب وہ مسائل شرعی سے آشنا ہوں۔ اگر وہ آشنا نہیں ہیں تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ کسی اور کو اپنا وکیل بنائیں، یعنی کسی اور کے ذریعے سے اپنا عقد پڑھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر عورت مسئلے مسائل سے آشنا ہے اور مرد مسئلے مسائل سے آشنا نہیں ہے تو عورت اپنی جانب سے صیغہ پڑھے اور مرد کی جانب سے کوئی وکیل ہو جو قبول کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرد مسئلے مسائل سے آشنا ہو، خاتون کی جانب سے کوئی خاتون کا وکیل ہو اور مرد کی جانب سے کوئی وکیل نہ ہو، وہ خود قبول کرے۔ اب 4 صورتیں تصور کی جا سکتی ہیں، جن میں سے پہلی یہ کہ دولہا اور دلہن خود اپنے عقد کے صیغے جاری کریں، بشرط یہ کہ مسئلے مسائل سے آشنا ہوں۔ دوسری صورت یہ کہ دولہا اور دلہن دونوں کی جانب سے وکیل ہوں اور وہ عقد کے صیغے جاری کریں۔ اب یہ وکیل ایک بھی ہو سکتا ہے دونوں کی جانب سے اور 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ دلہن اپنی جانب سے عقد کے صیغے کو جاری کرے اور دولہا کی جانب سے کوئی وکیل عقد کے صیغے قبول کرے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلہن کو دولہا وکیل بنائے اپنے عقد کے صیغے قبول کرنے کے لیے۔ چوتھی صورت یہ کہ دولہا اپنے عقد کے صیغے خود قبول کرے اور دلہن کی جانب سے کوئی وکیل ہو جو عقد کے صیغے جاری کرے۔ اور چوتھی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وکیل خود دولہا ہو دلہن کی جانب سے جو عقد کے صیغے کو جاری کرے اور پھر اپنی جانب سے قبول کر لے۔ وکیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ احکام سے آشنا ہو اور صحیح عربی میں صیغوں کو جاری کرے اور متوجہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہو کہ میں اس وقت ان صیغوں کے ذریعے سے اس خاتون کو اس مرد کی
زوجہ بنا رہا ہوں اور اس مرد کو اس خاتون کا شوہر بنا رہا ہوں. اسی ارادے کو فقہ کتابوں میں کہا جاتا ہے قصد انشاء، یعنی ایک رشتہ وجود میں لانے کا ارادہ ہو. پس جب وکیل کہتا ہے انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعلوم، یعنی میں اپنی موکلہ کو تمہارے وکیل کی زوجیت میں یا نکاح میں لے کے آتا ہوں. تو ایسی صورت میں اس کا ارادہ ہو کہ اب تک یہ رشتہ نہیں تھا، اب میں یہ رشتہ برقرار کر رہا ہوں، اب یہ رشتہ وجود میں آ جائے گا. اور عموماً جو بھی نکاح پڑھاتا ہے عام طور پہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس وقت ایک رشتہ وجود میں لا رہا ہوں، مجھے لایا گیا ہے دونوں کو میاں بیوی بنانے کے لیے. لہذا قصد انشاء کوئی اتنی مشکل چیز یا ایسی چیز کہ مخصوصاً اس کا خاص کوئی اہتمام کیا جائے. عموماً جو علماء نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ اسی نیت سے آتے ہیں کہ ان دو کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ دونوں محرم ہوں گے، اب سے یہ میاں اور بیوی ہو جائیں گے. یہی قصد انشاء ہے. اسی طریقے سے جائز ہے کہ ایک ہی آدمی دونوں کی جانب سے عقد کا صیغہ پڑھائے. یعنی فرض کریں کہ میں ہی خاتون کی جانب سے وکیل ہو جاؤں کہ ان کے عقد کے صیغے کو جاری کروں، اور میں ہی اجازت لوں شوہر سے یعنی مرد سے. اب تک ہم نے گفتگو کی کہ دو افراد الگ الگ ہوں اور وکیل بنے مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے تاکہ ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کریں. تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ ضروری ہے کہ دو علماء ہوں یا دو افراد ہوں جو عقد کے صیغے جاری کریں. تو اس ذہن میں توجہ رہے کہ دو ہوں تو بہتر ہے، یہ عمل مستحب ہے، لیکن ایک فرد بھی دونوں کی جانب سے عقد کے صیغے کو جاری کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی خاتون سے میں اجازت لوں ان کے عقد کے صیغے کو جاری کرنے کے لیے، اور ایک مرد سے اجازت لوں ان کی جانب سے عقد کے صیغے کو قبول کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں میں دونوں کی جانب سے وکیل ہوں گا اور یہ دونوں میرے موکل ہوں گے. تو کیا یہ کام جائز ہے کہ ایک ہی فرد نکاح پڑھا دے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک ہی فرد نکاح پڑھا دے، یہ بھی جائز ہے. اور یہی احکام ہیں عقد منقطع کے کہ اگر کوئی احکام جانتا ہے تو وہ خود بھی صیغے جاری کر سکتا ہے، ورنہ کسی اپنے وکیل کے ذریعے سے کروانا ہوگا. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو عقد کے احکام کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.